کچھ لوگ اپنے مولویوں کی تعریف کرتے ہیں تو حد سے گزر جاتے ہیں، اور جب نبی کی بات آتی ہے تو بہت گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کو کوئی اختیار نہیں، لیکن اپنے مولویوں کی بات آتی ہے تو پورا اختیار ہے۔ ایک کتاب جس کا نام ارواح ثلاثہ ہے، یہ وہابیوں کی کتاب ہے۔ ارواح ثلاثہ میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہاں سنانے کا میرا مقصد نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی لوگ ہیں نہیں، لیکن تقابل کرنا ہے کہ جو بات اپنے مولویوں کے لیے مان لیتے ہیں، اگر یہی بات ہم اپنے نبی کے لیے کہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی نے قائم کیا۔ قاسم نانوتوی کا انتقال ہو گیا تو مولانا رفیع الدین محتمم بنتے ہیں۔ محمود الحسن اس وقت پرنسپل تھے۔ جھگڑا ہر جگہ ہو جاتا ہے، دیوبند مدرسے کے اندر بھی جھگڑا ہوا، اور جھگڑا اتنا لمبا ہو گیا کہ محمود الحسن بھی اس میں شامل ہو گئے۔ سردی کا موسم، مولوی رفیع الدین نے محمود الحسن کو صبح صبح اپنے کمرے میں بلایا، اپنی صدری دکھائی تو پانی ٹپک رہا تھا۔ محمود الحسن نے کہا یہ پانی کیوں ٹپک رہا ہے؟ تو رفیع الدین نے کہا ابھی ابھی مولانا قاسم نانوتوی آئے تھے جسد انصری کے ساتھ، یعنی اپنے جسم کے ساتھ، اور کہا ہے کہ محمود الحسن سے کہہ دینا وہ اس جھگڑے میں شامل نہ ہو۔ تو رفیع الدین کو پسینہ پسینہ ہو ہی جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ مر چکے تھے۔ یہیں پہ اگر آ جائے تو ہم کوئی نہیں ملیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا باپ یہ میرا دادا ہے۔ اگر وہ مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اگر آ جائے تو ہم بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اگر کسی کے گھر پہ کوئی آ بھی جاتا ہے تو دعا تعویذ کے چکر میں پڑ کے یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کا آنا بند ہو جائے۔ محمود الحسن جب جھگڑے میں شامل ہوئے تو قاسم نانوتوی کو پتہ کیسے چلا قبر میں؟ اگر یہی بات ہم کہیں، ہم اپنے نبی کو یہاں پہ یاد کرتے میرا نبی مدینے میں سن لیتا ہے، تب یہ کہتے یا رسول اللہ مت کہو نبی نہیں سن سکتے۔ قاسم نانوتوی نے قبر کے اندر کیسے سنا، اور جب سن لیا تھا تو ان کو چین نہیں پڑا بلکہ تختے ہٹا کر مٹی ہٹا کر چیزوں کے ساتھ آ بھی گئے۔ اگر یہی بات ہم اپنے نبی کے لیے کہ میرا نبی جہاں چاہے جا سکتا ہے تب پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ میرا نبی زندہ ہے، اس لیے کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو تین سوال ہوں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب انسان نے مان لیا میرا رب اللہ ہے تو اس کو چھٹکارا مل جانا چاہیے، جنت کی کھڑکی کھل جانا چاہیے۔ رب کو ایک مان لیا، لیکن نہ، رب کو ایک ماننے سے کام نہیں چلے گا، ورنہ یہودی بھی کہے گا میں رب کو مانتا ہوں، عیسائی بھی کہے گا میں رب کو مانتا ہوں۔ حکم یہ تھا کہ جب آخری پیغمبر آ جائے تو ان کا کلمہ پڑھ لینا، جب آخری پیغمبر آ جائیں گے تو دوسرے نبی کی شریعت نہیں چلے گی۔ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن جب میرا پیغمبر تشریف لایا تو بغض و حسد کی وجہ سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اب دوسرا سوال قبر کے اندر ہوگا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب انسان کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ رب کو اپنا رب بھی مان لیا ہے اور اسلام کو اپنا مذہب بھی مان لیا ہے، چھٹکارا مل جانا چاہیے، لیکن چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس لیے جو کہے گا میرا دین اسلام ہے، ہو سکتا ہے وہ چکرالی بھی ہو سکتا ہے وہ مودودی ہو سکتا ہے سمنیادی ہو سکتا ہے وہ قادیانی ہو سکتا ہے وہ بہابی ہو سکتا ہے وہ بیابنا ہو۔ اب تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ ھذا الرجل آیا، ھذا قریب کے لیے آتا ہے
اور رجل کا معنی آتا ہے آدمی جس کے اندر روح بھی ہو جسم بھی ہو. میرے آقا روحانی حالت میں نہیں آتے ورنہ سوال ہوتا روح کے تعلق سے ما کنت تقول فی ھذا الروح سوال میں آیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ میرے آقا اپنے جسم کے ساتھ مومن کی قبر میں جلوہ وار ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ میرا نبی مرا نہیں کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے. جب زندہ ہے تبھی تو مومن کی قبر میں آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پہ حرام فرما دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. بے شک اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور نبی غیب دا بھی ہوتا ہے. نبی کے معنی آپ لغت میں تلاش کرو گے تو اس کا معنی آئے گا غیب کی خبر دینے والا. اور نبی کی بات نہیں ولی بھی غیب جانتا ہے. ایک عام انسان بھی کچھ نہ کچھ غیب کی خبریں جانتا ہے. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کا سفر ساتھ ساتھ کیا تھا تو حضرت خضر بار بار فرماتے تھے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو. حضرت خضر کو معلوم تھا کہ اگر ہم کوئی کام کریں گے حضرت موسیٰ کے عقل میں نہیں آئے گا تو ضرور یہ اعتراف کریں گے. کہیں آپ نے کشتی کا تختہ نکالا کہیں آپ نے بچے کو قتل کر دیا کہیں پہ آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ کلم اللہ ہر جگہ پہ اعتراض کرتے آ رہے ہیں. حضرت خضر نے فرمایا تھا موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے میں نے تم سے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے. حضرت خضر کو بھی علم غیب تھا کہ اگر ایسا ہم کام کریں گے تو موسیٰ ضرور اعتراض کریں گے. یہ بھی تو علم غیب ہے. جب حضرت خضر علیہ السلام غیب کی خبر جانتے ہیں تو میرے آقا کیوں نہیں جانتے ہیں. اب اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. ایک بھیڑیا آیا اس بھیڑیے نے ایک بکری کو اٹھا لیا. چرواہا نے پیچھا کیا اپنی بکری کو چھڑا لیا. بھیڑیا گیا ایک ٹیلے پر اپنی دم دبا کر بیٹھ گیا اور بھیڑیا بولتا ہے میں نے رب سے روزی مانگی تھی اس نے مجھے دے دی میں نے لی تو نے مجھ سے چھین لی. وہ چرواہا بولا اے بھیڑیا میری زندگی بیت گئی ہے میں نے کبھی بھیڑیے کو انسان کی طرح نہیں بولتے سنا ہے اب تو انسان کی طرح بول رہا ہے. تو بھیڑیے نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں میں انسان کی طرح بولتا ہوں. اس سے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سرزمین مکہ میں پتھریلی زمینوں کے درمیان اللہ کا آخری پیغمبر جلوہ بار ہوا ہے جو گزرے زمانے کی اور آنے والے زمانے کی خبر دیتا ہے پھر بھی لوگ اس کا کلمہ نہیں پڑھتے. جب بھیڑیا نے کہا بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے. یہ کیسا دو ٹانگ کا بھیڑیا ہے کہ نبی کی عظمت کو جانتا نہیں. تو چروائے نے کہا تو بھیڑیا یہ بتا اگر میں جاؤں تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا. تو بھیڑیے نے کہا بکریوں کی حفاظت میں کروں گا. بھیڑیا نے بکریوں کی حفاظت شروع کی. اور جب وہ عربی نبی کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ دیکھو یہ ایک عجیب و غریب بات سن کر میرے پاس آیا ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتا ہے. ایک بھیڑیا بھی جان رہا تھا کہ نبی کی شان کیا ہے نبی کی عظمت کیا ہے لیکن آج نہ شکرہ انسان ہے جو نبی کی عظمت کو نہیں جانتا ہے.